آج ہم جس دور میں ہیں وہاں ہر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی تکلیف میں نہیں ہے، یا جو وہ برداشت کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں برداشت کر سکتا، نہ ہی وہ سمجھ سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف آپ واحد شخص ہیں جو چہرے پہ مسکراہٹ سجائے دلوں میں غم لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں، آج کے دور میں سب کا یہی حال ہے، سب ہمت ہار رہے ہیں، سب کو تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ گزر رہے ہیں سب سے، لیکن خود کو ایک نارمل انسان پریٹینڈ کرتے ہیں۔ اور یہاں ہر کوئی دوسرا بندہ کہتا ہے کہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس کے سامنے ہم رو سکیں، کھل کے بتا سکیں، ایک کھلی کتاب کی طرح سب کچھ بیان کر دیں۔ جب اللہ نے آپ کو بنانا تھا تو اللہ نے کہا تھا میں اپنا خلیفہ بناؤں گا زمین میں، اپنا خلیفہ کہا تھا اللہ نے آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو خلیفہ ہے وہ اتنا کمزور، بے بس، لاچار نہیں ہے کہ اسے رونے کے لیے بھی کسی انسان کی ضرورت ہو، اسے بتانے کے لیے بھی احساسات کسی انسان کی ضرورت ہو۔ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ آپ کے پاس وہ کوئی ہے، جس کوئی کو آپ اس انسانوں میں تلاش کر رہے ہیں نا، وہ آپ کے پاس ہمیشہ سے ہے، تھا، لیکن آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ کوئی وہی ہے جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اپنا خلیفہ بنا کر۔ آپ خود کو خود ہی سنبھال سکتے ہیں اور کوئی نہیں سنبھالنے آئے گا آپ کو۔ وقتی طور پر جب آپ کسی کو بتائیں گے اپنا غم تو آپ کے غم میں شریک ضرور ہوگا، لیکن وہی بعد میں دوسروں کے پاس جا کے آپ کے غم کو ہنس ہنس کر بیان کرے گا۔ آپ اس غم کو بھول بھی جاتے ہیں نا، وہ آپ کو بھولنے نہیں دے گا، وہ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائے گا بار بار۔ تو ایسے کوئی سے بہتر نہیں ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جو آپ کی ہر سانس کا مالک ہے۔ آپ اس کے سامنے وہ بیان کریں جو آپ اندر رکھتے ہیں اپنے دل کے، وہ درد جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ اللہ کو بتائیں۔ آپ اپنی احساسات اللہ کو بتائیں نا، اللہ سے مدد مانگیں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک لڑکی نے کہا کہ نور الہدیٰ تم کہتی ہو کہ اللہ سب جانتا ہے، پھر تم یہ بھی کہتی ہو کہ اپنے احساسات اللہ کو بتاؤ جبکہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے آپ کو، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس خود آئیں، اس پر بھروسہ کریں، اسے اپنے احساسات بتائیں۔ اگر آپ کو کوئی تھام سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے تو آپ خود اور پھر اللہ۔ آپ خود ہی جب ہمت نہیں کریں گے تو کوئی آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ اس انتظار میں نہ بیٹھیں گے کوئی آ جائے گا ہمیں بچانے یا کوئی بچا لے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اور اس منافقت پرفتن دور میں تو بالکل بھی نہیں۔ اس دور میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے، جو ہمیشہ سے تھا، ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ آپ ایک دفعہ اللہ کو اپنے احساسات بتائیں، اللہ سے مدد مانگیں، یوں ہمت نہ ہاریں، یوں روئیں نہ کونوں میں بیٹھ بیٹھ کے، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کو بتائیں سب۔ وہ الوارث ہے، وہ آپ کو تھامے گا، سنے گا اور عطا بھی کرے گا، لیکن آپ کو پہلے خود کوشش کرنی ہوگی، رب پر یقین کر کے سجدہ کرنا ہوگا۔ یوں ہی سب کچھ نہیں مل جاتا، آپ خود کو تو پانا ہوگا نا۔ خود کو پائیں گے تو آپ کو رب مل جائے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ شعر اور یہ پوری نظم میری اتنی فیوریٹ ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ایک گہری اور تلخ حقیقت ہے یہ۔ آپ جب خود کو پا لیتے ہیں نا تو آپ کو پھر کچھ اور اچھا نہیں لگتا، آپ کو بس اس دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کوئی کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ خود پر یقین کریں، خود کو ہمت دیں اور اللہ کو پکاریں۔ وہ الودود ہے، وہ سنے گا بھی، عطا بھی کرے گا، لیکن شرط اول یہی ہے کہ خود کو ہمت دیں اور اللہ پر یقین رکھیں۔